اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ روز مبادئ العربیہ اس کتاب میں ہم جو درس آپ کے ساتھ مباحثہ کرنے کی کوشش کی، اس میں یہ بتایا تھا کہ فعل کو جو ہے جزم دینے والے کتنی جگہ ہیں وہ بتا دیا تھا. آج ہم انشاءاللہ بحث کریں گے فعل کے مرفوع ہونے کی جگہ اور فعل کب مرفوع ہوتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، پہلا سوال فعل کب مرفوع ہوتا ہے، اور دوسرا سوال جب فعل معطل ہو جائے یعنی اس میں کوئی حرف علت آ جائے تو کیا اس کی حرکت ظاہر ہوتی ہے. تو اس سوال دونوں کے جواب ہم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مشق کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو ہم تمرین کہتے ہیں. آتے ہیں پہلا سوال کی طرف. فعل کب مرفوع ہوتا ہے؟ جب فعل سے پہلے کوئی حرف ناصب یا حرف جازم نہ آ جائے، حرف ناصب بھی جازم بھی نہ آ جائے، تو اس فعل کو ہم کہیں گے، خالی اس فعل کو جو ناصب و جازم حروف سے خالی ہو وہ مرفوع ہوتا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور جازم و ناصب سے خالی ہو تو مثلا ینزل المطر ویثمر الشجر. ینزل المطر بارش ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے. یثمر الشجر درخت پھل دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھو، ینزل سے پہلے کوئی حرف جازم نہیں ہے، حرف جازم لم، لما، لام امر وغیرہ. ناصب بھی نہیں ہے، ان، لن، کئی، اذن، کیا ہے، ان ناصبہ. اسی طرح لن ناصبہ نہیں ہے. اسی طرح ویثمر میں بھی کوئی اس سے پہلے حرف جازم اور حرف ناصب نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ دونوں ینزلو اور یثمرو فعل مضارع مرفوع کی حالت میں ہے، یہی کہیں گے. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. دوسرے سوال میں کہا، اگر فعل پر کیا کہا تھا، جب فعل معطل ہو تو کیا اس کی حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ اب دیکھو، اگر فعل پر حرف علت میں سے الف ہو تو حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، اور وہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے مثلا یسعا میں دیکھو، یسعا یہاں پر سعا یا یسعی سے ہے، تو یہاں پر فعل معطل ناقص ہے، ناقص یائی ہے. اب یہاں پر دیکھو، جب رفعی حالت میں ہو، حالت رفع میں کیا، حالت رفع یعنی مرفوع حالت میں حرف جازم و ناصب سے پاک ہو، تو اس وقت یہ یسعا ایسے ہی کہاں ہے، یہاں پر الف کی شکل میں آیا ہے. یسعا یا کے اوپر کھڑا زبر آیا ہے، اس شکل میں ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے یہ مرفوع حالت میں ہے. اور ولن یسعا، دیکھو لن ناصبہ ہے، اور یہاں پر حالت نصب میں کیا ہو گیا ہے، فتحہ پوشیدہ ہے. یسعیا تھا، اب یہاں پر یسعا پھر بھی الف آیا ہے، اس کے اندر ہم کہیں گے محل اعراب یہاں پر فتح ہے. اور کیونکہ الف پر حرکت نہیں آتی ہے یہاں پر، کیوں یہاں پر الف کی حالت میں لکھا، تو لہٰذا الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا فتحہ ظاہر نہیں ہوا ہے. لیکن اگر فعل پر، یہ تو تھا الف آنے کی صورت میں، اگر فعل پر حرف علت میں سے دوسرا دو آ جائے، واو یا ہو، تو حالت رفع میں ثقیل ہونے کی وجہ سے
ضمہ پوشیدہ رہے گا. اب دیکھو مثال دیتے ہیں. یسمو تھا اب واو کے اوپر یہ واو آیا ہے. یسمو تھا یہاں پر واو حروف علت ہے، لہٰذا اس میں کیا ہو گیا؟ حالت رفع میں ضمہ پوشیدہ ہے. یہ ثقیل ہے، واو کے اوپر یسمو کہنے سے یہ ثقیل ہو جاتا. واو ایک خود باری ہے، اس کے بعد پیش آئے تو وہ بھی باری بن جاتا. لہٰذا کیا ہوگا؟ ضمہ ہم کہیں گے یہ حالت ضمے کی حالت میں ہے، حالت رفع میں ضمے کی حالت میں ہے، پوشیدہ ہے وہ بھی کہیں گے. اور اسی طرح یا کی مثال دے دو. یرتقی تھا، اب یہاں پر یرتقی کر کے آسان بنا دیا، حالت رفع میں ہے. اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں، بہت آسان ہے. مشق میں اب یہاں پر آیات الہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مولا امیر المومنین کے جو ہے ایک فرمان ہے. ان میں جو ہے ہم دیکھیں گے افعال آئے ہوئے ہیں. ان افعال میں سے مرفوع بالضم، مرفوع بالنون، یعنی مرفوع نون کے اوپر، مرفوع بالنون پر ہم نشان لگاتے جانا ہے اور کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. فبشر پیغمبر آپ بشارت دے دو، عبادی الذین ان بندوں میں سے ان بندوں کو، یستمعون القول جو سنتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. تو یہاں پر شاید مثال کیا ہے؟ یستمعون میں دیکھو یہاں پر مرفوع حالت میں ہے، اور مرفوع یستمعون جمع نون کے ساتھ آ جاتا ہے. دوسرے آیت ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وَهُمْ اور وہ لوگ، وہ یہ گمان کرتے ہیں، یحسبون گمان کرتے ہیں کہ انہم کہ وہ کیا، یحسنون صنعا اچھا عمل کر رہے ہیں. کیا ہے؟ وہ یہ گمان کرتے ہیں. شاید مثال کیا ہے ہمارے اس میں؟ یحسبون دیکھو واو کیا ہے؟ نون کے ساتھ آیا حالت رفع میں. یحسنون میں بھی نون آیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اب دیکھو یہاں پر یقبلو میں شاید مثال ہے، یقبلو میں ضمہ ہے، حالت رفع حالت میں ہے. الذین خبر ہے ہوا کا، لہٰذا یہ حالت رفع میں ہے، لہٰذا اس کو ضمہ کے ساتھ لایا. یعفو میں دیکھو کہا تھا اب یہ بھی حرف علت ہو، یعفو سے واو پر ضمہ ثقیل تھا، یہ حالت رفع میں ہے، ہم یہ کہیں گے. وَيَعْلَمُ میں دیکھو ضمہ ہے. ما تفعلون میں نون حالت رفع حالت میں ہے. ترجمہ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وہ اللہ یعنی وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ برائیوں کو معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ اللہ جانتا ہے جو تم لوگ انجام دیتے ہو، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو، تفعلون یعنی کرتے ہو، سب جانتا ہے. وَمَا يُعَلِّمَانِ من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، ما يعلمان نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں،
من احدین میں سے حتی ایک بھی کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا جب تک یہ دونوں نہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ ہم تو محض آزمائش میں ہے، ہم تو صرف آزمائش دے رہے ہیں، ہم فتنہ ہے، ہم آزمائش ہم امتحان میں ہے۔ فلا تکفر پس تم کفر اختیار نہ کرو، انکار یعنی پس تم کفر نہ کرو۔ شاید مثال کیا ہے، یعلمانی دیکھو نون کے ساتھ ہے، یہ نسبی حالت میں کیا ہے، اب رفعی حالت میں ہے، اور اسی طرح اور کیا بولے، بس یہی رفعی حالت میں ہے، یہی بتانا تھا۔ اور آگے والے آیت میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بتحقیق ہم نے انسان کو خلق کر دیا ہے، وَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، ما توسوس دیکھو نعلم میں یہاں پر حالت رفع میں ہے اور ضمہ ہے، ما توسوس بھی حالت رفع میں ہے، تو یہ بھی ضمے کی حالت میں ضمہ ہے۔ ہم جانتے ہیں ما توسوس به نفسه جو اس کا نفس اسے وسوسہ میں ڈالتی ہے، جو وسوسے میں ڈالتے ہیں اس کا نفس، اس کو ہم جانتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الحواریون لعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون نے جناب عیسیٰ ابن مریم سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا، من نجالسو ہم کس کی صحبت میں بیٹھوں، ہم کس کی صحبت اختیار کرے، یہ سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قال تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا، من یذکرکم اللہ رؤیتہ، ایک تو فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، ان کی جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، رؤیتہ ان کی، وہ لوگ جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھو، صحبت اختیار کرو۔ ایک بات پھر فرمایا وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور تمہارے اور ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ دو ہو گیا وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور ان کے رغبت میں تم لوگ بیٹھو جن کا عمل کیا ہے، جس کا عمل تمہیں آخرت کی رغبت دلائے، تم لوگوں کو رغبت دلائے فی الآخرت، آخرت کا عمل ہو، اس کے عمل کے ذریعے سے، یعنی اس کا عمل سے تمہیں آخرت کے رغبت دلائے، ان کے نشست میں بیٹھو۔ اب شاید مثال کیا ہے اس میں، شاید مثال یہ ہے یذکرکم، دیکھو یذکرو کیا ہے، یہاں پر حالت رفع میں ہے، اور یہاں پر کیا ہے، ضمہ ہے۔ اسی طرح وَيَزِيدُ میں بھی ضمہ ہے، اور یُرَغِّبُ میں بھی ضمہ ہے، حالت رفع میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا منہومانی لا یشبعانی، دو ایسے جو کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں، طالب علم و طالب دنیا، سیر نہ ہونے والے دونوں میں سے ایک طالب علم ہے، دوسرا طالب دنیا ہے، دنیا تلاش کرنے والا اور علم تلاش کرنے والا کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، شاید مثال یہ ہے یشبعانی فعل ہے، ٹھیک، اور یہاں پر نون مرفوع حالت میں نون ہے۔ تبصرین عیوب غیرک ولا تنظرین الی نقائصک، تبصرین
تم عورتیں دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو، ولا تنظرین الی نقائصک، اور اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر نہیں کرتے ہو. تو یہاں پر تبصرینا میں نون حالت رفع میں ہے، خالی ہے، دیکھو جازم و ناصب سے. ولا تنظرین میں بھی تنظرینا یہاں پر حالت رفع میں ہے. مشق نمبر 8 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. مشق نمبر 8 میں کیا ہے؟ اس میں بھی ارشاد الہی ہے، چند آیات کے ٹکڑے ہیں، اور اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ افعال میں وہاں پر، اب یہاں پر تو ظاہر تھے واو ضمہ نون اور ضمہ حالت رفع میں، ان آیات میں ان افعال میں پوشیدہ حرکات کو بتانا ہے، پوشیدہ حرکات کو بتانا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا. اب یغشا کیا ہے؟ اب دیکھو یہاں پر پوشیدہ حالت ہے. یغشا میں کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ پوشیدہ ہے. ٹھیک. والنہار اذا تجلی میں بھی تجلی فعل ہے، مضارع ہے، تو یہاں پر بھی الف آخر میں آ گیا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے حرکت ضمہ جو حالت رفع میں ہے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا گئی. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب روشن ہوا. دوسری آیت کا ہے ٹکڑا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى میں دیکھ لیں آپ. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى میں کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسعا میں دیکھیں، یسعا میں من جاءک فعل مفعول، یسعا فاعل ہو جائے تو کیا ہے اس کا؟ پھر بھی الف ہے، اور یہاں پر الف کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ الف کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہے کہ یہ ضمہ ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے، لہٰذا کیا ہوا؟ یہ رفع حالت میں ہے. اور دوسرے میں وَهُوَ يَخْشَى، وَهُوَ يَخْشَى، یخشا میں بھی آپ دیکھو حالت رفع میں خبر بن رہا ہے. ٹھیک. اور اس میں بھی کیا ہے؟ مخفی ہے، کیا ہے؟ ضمہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَا میں بھی اسی طرح سے ہے. اب یہاں پر ہم جاتے ہیں، اور اما وہ لوگ جاگا جو تمہارے پاس آیا ہے دوڑتے دوڑتے. ٹھیک. یہی ہے نا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا، اور وہ اللہ سے وَهُوَ يَخْشَى، وہ اللہ سے ڈر بھی رہا تھا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَا، تو تم اس سے بے توجہی، تلحا بے توجہی برتنے لگے. تو تم نے کیا ہے؟ اس سے بے توجہی برتنے لگے. دوسرے آیت میں ہے، دوسرے آیت میں کیا ہے؟ ربنا انک تعلم ما تخفی وما نعلن. اب دیکھو شاید مثال نخفی میں ہے، یہاں پر نخفی میں کیا ہے؟ نعلم ما نخفی میں حالت رفع میں ہے، اور یہاں پر ضمہ پوشیدہ ہے. ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ یہ بنے گا اے ہمارے رب، ربنا انک تعلم ما نخفی، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن جو ہم ظاہر کرتے ہیں، ہم جو علی الاعلان کرتے ہیں، جو ہم چھپا کر کرتے ہیں. پروردگار بے شک تو، ہمارے پروردگار تو جانتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى. ترضا میں دیکھو آپ، ترضا میں اب یہاں پر کیا ہے، حالت نصبی میں ہے، لن اس کے اوپر آ گیا ہے، لہذا ترضا حالت نصب میں ہے. الف ترضا آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر فتحہ اس کے اندر پوشیدہ ہے. ترجمہ دیکھو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہود اور نصارہ تم سے لن یعنی کبھی راضی نہ ہوں گے. ٹھیک، یہ ہو گیا حتی یہاں تک. آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت ہے، هُوَ يَسْمُو إِلَى الْمَرَاتِبِ وَلَا يَخْشَى الْمَعَاطِبَ. معاطبہ، اب یہ دیکھو ترجمہ کیا ہے، ہوا یسمو وہ اعلیٰ مراتب کی طرف بڑھتا ہے، یسمو بڑھتا ہے، ولا یخشی المعاطب اور نہیں ڈرتا ہے، کسی سرزنش ملامت سے نہیں ڈرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ولا یخشا میں کیا ہے، یخشا میں پھر الف دیکھو یہاں کے اوپر آ گیا ہے اور حالت یہاں پر رفعی میں ہے. بالعزم تدن المطالب وبالثبات تنجلی الغیاہب. یہ حکمت بری ایک جملہ ہے، اس میں کیا فرماتا ہے، دیکھو عزم کے ساتھ، بالعزم تدن المطالب، مقاصد حاصل ہوتے ہیں یعنی قریب ہوتے ہیں، تدن سوری عزم کے ساتھ عزم و ارادہ ہو تو عزم و ارادہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مقاصد کے قریب آتے ہیں، مقاصد حاصل ہوتے قریب ہوتے ہیں. وبالثبات تنجلی الغیاہب، اور غیاہب آشکار ہو کیا ہے، چھپی ہوئی، غیاہب سے مراد. اور ثابت، وبالثبات اور ثابت قدمی میں کیا ہوتا ہے، تنجلی الغیب، چھپی ہوئی باتیں آشکار ہو جاتی ہے. تو یہاں پر شاید مثال اس میں تدنو تنجلی میں ہے، تنجلی میں یہاں پر کیا ہے، رفی ہے اور یا ہے، تنجلی تنجلی تھا، عفواً تدنو میں کیا ہے، رفی حالت میں ہے، اور تدنو تھا پھر تدنو ہو گیا. اسی طرح تنجلی تھا، تنجلی کر کے یہاں پر رفی حالت میں آ گیا ہے. مشق نمبر ہم بڑھتے ہیں 9 کی طرف. مشق نمبر 9 میں کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہے فعل یکتبو ہے، یکتبو کے باب پر آنے والے اعراب کو لکھنا ہے. اب آسان ہے، یکتبو میں دیکھو مثال ہے، الدارس لم یکتب. اب یہاں پر یکتب پر آنے والا اعراب کیا ہے، لم یکتبو پڑھیں گے، لم یکتب پڑھیں گے. تو یہاں پر لم جازمہ آیا ہے تو اس کو یکتب کرنا ہے، جزم دینا ہے. انت تکتبو پڑھنا ہے، تکتب نہیں پڑھنا ہے. اچھا، بریئت القلم کی اکتبو، کی اکتبہ، عفوا کی اکتبہ پڑھنا ہے، اکتبو اکتبی اس طرح نہیں پڑھنا ہے. کئی چونکہ یہاں پر حرف جازم اکتب تاکہ میں لکھ سکوں، یہ ہے نا. کئی یہاں پر کہا تھا گزشتہ درس میں، کئی کیا کرتا ہے، یہاں پر کیا ہے، کئی اکتبہ، کئی ان اکتبہ یہاں پر حرف جازم میں سے ہے، کئی حرف ناصبہ میں سے ہے. یہاں پر کئی یہاں پر حرف ناصبہ، اکتبہ، اکتبہ آئے گا. اچھا، ایک اور ہے، دیکھو تکتبو شرن پڑھیں گے یا تکتبہ شرن پڑھیں گے، تو یہاں پر تکتبو پڑھیں گے. کیوں؟ چونکہ یہ حالت رفی میں ہے. من یکتب خیرن یغنم
اجرن، من یکتب پڑھنا چاہیے، چونکہ من یہاں پر حرف جازمہ دو فعل کو جزم دینے والوں میں سے ہے، لہٰذا یکتب یغنم ہو جائے گا فعل شرط اور جواب شرط۔ اسی طرح ایک اور تک تمہیں دیکھو، تعلم القراءۃ ولما یکتب، یکتب دیکھو لما یہاں پر حرف جازم ہے، لہٰذا یکتب کو جزم دینا ہے۔ قال سأنطق بالقواعد فقلت، اذن اکتب پڑھنا ہے، اذن اکتب نہیں پڑھنا ہے، اذن اکتبہ، اذن اکتبہ پڑھنا ہے، چونکہ یہاں پر اذن کیا ہے، کیا ہے، اذن حرف جازم میں سے ہے، حرف ناصبہ میں سے ہے، لہٰذا کیا کرنا ہے، حرف ناصبہ میں سے ہے، لہٰذا اس کو نصب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چونکہ آپ کو گزشتہ دروس میں ہم نے کہا تھا اذن ننزلک میں پڑھا تھا، وہاں پر حرف جازم ناصب ہے۔ آگے چلتے ہیں، ما تقول، ما تکتب ینفعک، ما تکتب، ما تکتب پڑھیں گے، چونکہ ما کیا ہے یہاں پر، یہاں پر کیا ہے تکتب، اس سے پہلے کوئی حرف جازم اور ناصب نہیں ہے، لہٰذا ہم یکتب ہی رفیع حالت میں پڑھیں گے۔ کل حریص یکتب، یکتب پڑھیں گے چونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ آگے ہم مشق نمبر 10 میں جاتے ہیں۔ مشق نمبر 10 میں افعال، چند افعال ہے، اس کو بتانا ہے کہ وہ معرب ہے یا مبنی، ساتھ ساتھ ان کا محل اعراب بھی بتانا ہے، کیا معرب ہے یا مبنی یہ بتانا ہے، پھر اس کے بعد ان کا محل اعراب بھی بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، کیا ہے قرآن کی آیت، یہ ہے اذ قال یوسف، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، فرمایا کیا فرمایا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے فرمایا یا ابتی، اے بابا، انی میں نے رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھ لیا ہے خواب میں۔ تو یہاں پر اذ قال، یہاں پر اذ دیکھو، یہاں پر فعل شرط ہے، یہاں پر شرط ہے، تو لہٰذا اذ قال محل، یہ فعلاً لفظاً تو یہاں پر مبنی ہے، لیکن معناً یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے، محل اعراب کے حوالے سے یہ جزم، اذ جو ہے جزم دیتا ہے، لہٰذا یہ مجزوم حالت میں ہے، محلاً مجزوم ہے۔ اسی طرح انی رأیت، رأیت لفظاً تو ماضی مبنی علی الضم ہے، لیکن محل کیا ہے، یہ پورا جملہ رأیت فعل فاعل جملہ مل کر محلاً یہاں پر خبر انی واقع ہو رہا ہے۔ دوسری آیت میں چلتے ہیں، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اب یہاں پر یقیناً، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اسے چھپا رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس ما تسعی، تاکہ ہر جان، ہر نفس کو اس کی کوشش کے مطابق کیا بدلہ دیا جائے۔ اب اس میں شاید مثال کیا ہے، اکادو ہے، فعلاً کیا ہے، لفظاً تو مبنی ہے، اور محلاً آتیتن کیا ہے، مرفوع حالت میں ہے۔ لتجزا میں دیکھو لام امر ہے، تجزا لفظاً تو مبنی ہے، مبنی آخر میں کیا ہے، مرفوع کیا ہے، لتجزا لفظاً تو یہاں پر
مرفوع ہے، معرب ہے، اور آخر میں الف آیا ہے، اور محلن کیا ہے یہاں پر جزم کی حالت میں ہے، مجزوم حالت میں ہے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ترجمہ سنو. فلا يصدنك عنها، پس تمہیں اس قیامت سے من لا یؤمن بها وہ لوگ غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک. واتبع هواه فتردى، واتبع اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے تم کیا ہے فتردہ پیروی کرتے ہیں تم ہلاک ہو، پس تم ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اب اس میں شاید مثال کیا ہے، یؤمنو میں دیکھو، یؤمنو میں لفظاً یہاں پر کیا ہے حالت رفیع میں ہے اور معرب ہے، اور لفظاً کیا ہے معرب کی حالت میں ہے، آخر میں حالت رفیع میں کیا ہے ضم میں آ جاتا ہے. یہ لفظاً تو کیا ہے مبنی ہو جاتا ہے، مبنی ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے کیا ہے محل اعراب کے لحاظ ہے من لا یؤمنو. یہ پورا جملہ مل کر یہاں پر شرط بن رہے ہیں، فتردہ اس کے لیے جواب شرط بنے گا. وما دیکھو، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ترجمہ یہ ہے اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تل کا یعنی وہ تمہارے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہاں پر پھر آگے چلتے ہیں. فتردہ میں بھی ایک شاید مثال بتاتے ہیں. اچھا، واتبع دیکھو یہاں پر یا تو معطوف ہو رہے ہیں، پھر بھی لفظاً کیا ہے مبنی ہے، محلاً معطوف ہو رہے ہیں، تو وہی کیا ہے اسی یؤمنو میں جو عطف ہو کر یہ بھی جزم دے رہا ہے. فتردہ لفظاً یہاں پر مبنی ہے، اب محلاً یہاں پر یہ بھی مجزوم حالت میں ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ ہو گیا. قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. کیا فرمایا جناب موسیٰ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ نے کیا فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، یہ میری لاٹھی ہے. قال ہی عصای اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واہش بها علی غنمی، اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ہو گیا. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، فرمایا پھر اور اس میں میرے اور بھی کہیں فائدے ہیں. فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى یعنی اور بھی کئی فائدے ہیں. تو یہاں پر 2-3 سوال جواب دے دیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس میں ہمارا شاید مثال کیا ہے، شاید مثال یہ ہے اتوکأ میں، اتوکأ نتوکأ. اتوکأ یہاں پر معرب ہے، فعل مضارع ہے، اور ضمہ اس کے آخر میں کیا ہے محلی طور پر بولنا ہے تو کہ قال کے لیے مقولہ واقع ہو رہا ہے. یہاں محلاً مرفوع ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، قال القہا، قال فرمایا القہا یا موسیٰ. پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دو علیہ السلام. فَأَلْقَاهَا فَهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، جب پھینک دیا تو اچانک، پس انہوں نے اسے پھینک دیا، اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی. قال خذها، پھر فرمایا اللہ نے کیا فرمایا، خذها اسے پکڑ لو، ولا تخف خوف نہ کرو، سنعیدها سیرتها الاولی، فرمایا ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے.
تو آپ خوف نہ کھاؤ۔ اب یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ شاہد مثال دیکھنا ہے۔ شاہد مثال قال القیہا، القیہا لفظاً دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر مبنی ہے، مبنی علی السکون ہے، القی یعنی مبنی علی الحذف آخر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، محلاً مرفوع ہے۔ تسعی میں دیکھو، تسعی میں لفظاً مبنی ہے، مرفوع ہے۔ خذھا، خذھا میں خذ محل لفظاً کیا ہے؟ خذو یعنی کیا ہے؟ حرف آخر کو حذف کیا ہے لفظاً، اور معناً محلاً کیا ہے؟ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اچھا، ولا تخف، تخف میں بھی یہی ہے، تخف مت ڈرو، تخف تخاف یا تخاف تخاف، خواف یا خف توخف تخف، پھر تخف سے یہاں پر حذف آخر ہے، خوافہ سے حذف واو حرف علت ہے، تو یہاں پر یہ لفظاً ہو گیا۔ معناً یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر معناً یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے؟ قال خذھا، یہاں خذھا ولا تخف، یہاں پر یہ ہو گیا، ٹھیک، اور یہ مرفوع کی حالت میں ہے، رفع کی حالت میں ہے۔ حالت رفع میں کیا ہے؟ ولا تخف سنعیدھا، اور آپ مت ڈرو، یہ یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے؟ فعل شرط ہو رہے، سیرت الاولیٰ سنعیدھا، ہم عن قریب اس کو پہلے حالت میں لا دیں گے۔ یہاں پر نسبی حالت میں ہے، تخف یعنی کیا ہے؟ آپ مت ڈرے، آپ مت ڈرے، تو کیا ہوگا؟ یہاں پر حکم کر رہا ہے۔ اچھا، سنعیدھا، نعیدھا میں دیکھو لفظاً مبنی ہے، اور محلاً یہاں پر کیا ہے؟ محل تو ہے ہی نہیں یہاں پر، سنعیدھا یہاں پر مضاف الیہ کر کے یہاں پر مبتدا واقع ہو رہی ہے، سنعیدھا، عفواً یہاں پر فعل و فاعل پورا جملہ مل کر تخف کے لیے ولا تخف سنعیدھا یہ واقع ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ پکڑ لیں اور آپ خوف مت کھائے، ہم عن قریب اس کو پہلی حالت میں پلٹائیں گے۔ تو یہاں پر اس کے لیے یہاں پر مجزوم ہے، محلاً مجزوم ہے، ٹھیک، طلب کے لیے جواب طلب آ رہے ہیں یہاں پر، یہ ہو گیا۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بعد کیسے آگے آیت میں ارشاد الہی فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، فرمایا پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا یا آدم، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کے درخت اور ایسی بادشاہت ملک یعنی لا یبلا، ایسی بادشاہت کی راہ دکھاؤں جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں شاہد مثال کیا ہے؟ فوسوسا، وسوسا یہاں پر مبنی علی الفتح ہے لفظاً، اور محلاً کیا ہے؟ یہاں پر یہ شرط واقع ہو رہا ہے، یہ جزا واقع ہو رہا ہے محلاً مجزوم کی حالت میں ہے پورا جملہ۔ لا یبلا، لا یبلا یہاں پر لا یبلا لفظاً مبنی ہے، اور محلاً یہاں پر حالت رفیع کی حالت میں ہے، یعنی ضمہ ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى۔ ترجمہ کرتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، فرمایا پس دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، دونوں حضرت آدم و حوا نے، تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈانپنے لگے۔
وعصى آدم ربہ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا، تو راہ سے بھٹک گئے، پھر اس کے بعد ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، فتاب علیہ، اس کی توبہ قبول کی، وہدا، اور اسے ہدایت عطا ہوئی، فرمائی اللہ نے۔ تو شاید مثال اس میں دیکھیں، فبدت لفظاً مبنی علی السکون ہے، اور کیا ہے معنن، کیا ہے معنی میں یہاں پر کیا ہے منہما فبدت، بس ان کے لیے یہ دونوں چلے گئے، تو اس کے صلے میں یہاں پر صلہ واقع ہو رہا ہے، محلاً مرفوع پر، یہاں پر عطف معطوف ہو رہا ہے، تو یہاں پر محلاً کیا ہے مرفوع ہے، وتفقا یہ عطف ہو رہے ہیں تو اسی سوآتہما پہ پر، تو یہاں پر لفظاً تو مبنی ہے، کیا ہے آخر سے تفقا، یعنی لفظاً مبنی ہے، یا فعل ماضی ہے تو مبنی علی الفتح ہے، اور یخسفان لفظاً مرفوع ہے، اور تفقا میں دیکھو محلاً یہاں پر یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یخسفانی میں فعل و فاعل ظاہر ہے دونوں۔ وعصا میں یہاں پر لفظاً تو مبنی ہے، محلاً یہاں پر کیا ہے محلاً یہاں پر کیا ہے محل اعراب کے لحاظ سے کیا ہے رفع حالت میں ہے۔ فغوا یہاں پر محلاً مجزوم ہے، فغوا یہاں پر لفظاً مبنی ہے، فتابہ پھر لفظاً مبنی ہے، اور اسی طرح وحدہ عطف ہو رہے فتابہ پہ، تو یہاں پر بھی دونوں محلاً مرفوع ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام سألت ابا جعفر الباقر علیہ السلام، امام باقر سے منسوبی حدیث ایک ہے، ما حق اللہ علی العباد، سوال کیا گیا امام سے، یعنی عباد کے اوپر، بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ قال ان یقولوا ما یعلمون، فرمایا جو بات وہ جانتے ہیں اسے کہیں، تم لوگ اس باتوں کو کہنا جو وہ جانتے ہیں، وَيَقِفُ عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور جس بات کو نہ جانتے ہوں اس پر رک جائے، وَيَقِفُ وہ لوگ رک جائیں، عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ جو بات کو نہیں جانتے۔ تو یہاں پر شاید مثال کیا ہے، اَن یقولوا میں یہاں پر لفظاً تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لفظ کیا ہے مبنی ہے، یقولوا حذف نون ہوا ہے، معرب پہ حذف نون ہوا ہے، اور محل اعراب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، وَيَقِفُ اسی یقول کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، لا یعلمون میں بھی لا یعلمون لفظ معرب ہے اور آخر میں نون ثابت ہے، مہما یکن فی ضمیرک یظہر علی جبینک، یہاں پر دیکھو یہ کہ معنی قول ہے، فرماتے ہیں جو کچھ بھی تمہارے ضمیر دل میں ہوتا ہے وہ آخرکار تمہارے چہرے پیشانی پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا شاید مثال مہما یکن، یا مہما نے عمل کر دیا، دو فعلوں کو کیا ہے جزم دینا ہے، یکن ہے محل لفظاً تو ساکن ہے، یا ظہر اور یکن لیکن محلاً کیا ہے مجزوم حالت میں ہے۔ آخری اور حافظنا ایتها الامہات علی من تربینا ولا تہملنا من ربینکن، یہاں پر کیا ہے ترجمہ ہم کرتے ہیں، اے ماؤں جن کے تم تربیت کر رہی ہو اس کی حفاظت کرو، حافظنا، ٹھیک، ولا تہملنا من ربینکن، اور جنہیں تم نے پالا ہے ان کو نظر انداز مت کرو، نہ کرو۔ تو یہاں پر دیکھو حافظنا جمع ہے اور نون ثابت ہے، اور یہاں پر مبنی ہے،
اسی طرح تحملنا بھی کیا ہے مبنی ہے. اما آپ دیکھیں تو یہ دونوں معرب ہے، عفواً حافظنا معرب ہے اور تحملنا بھی معرب ہے. اور اس کے بعد کیا کہا، حافظنا، یہاں پر حافظنا لفظاً اور کیا ہے طلب ہے، طلب ہے جزم ہے. اسی طرح محلاً یہ بھی طلب، یہ بھی مجزوم ہے. اور ولا تحملنا بھی کیا ہے محلاً مجزوم ہے. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کے مرفوع ہونے کی جگہ ہم بتائیں گے. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.